اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الرسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وبيته وأولاده وذريته وأزواجه وصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک بار اور درود شریف پڑھیں. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الرسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وبيته وأولاده وذريته وأزواجه وصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الرسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وبيته وأولاده وذريته وأزواجه وصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، لائیو کے ذریعے شریک ہونے والی ہماری ماں بہنیں، آج کا یہ عرس کا 5واں دن گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے. بڑا احسان و کرم ہے مولا کا کہ ہم لوگوں کو آگے سال کی طرح اس سال بھی اس نورانی محفل میں شرکت کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اس دن منقبت کے اشعار کی جو شروعات ہوئی تھی وقت کی وجہ سے پوری ہو نہیں پائی، اس لیے آپ سماعت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وبیتہ وأولادہ وذریتہ وازواجہ وصحابہ وأولیائہ وأمتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. حقانی ہے وہ دربار جہاں سب ولیوں کا آنا جانا ہے. حقانی ہے وہ دربار جہاں سب ولیوں کا آنا جانا ہے. آتے ہیں یہاں پر غوث و قطب، آتے ہیں یہاں پر غوث و قطب، دربار یہ وہ شاہانہ ہے. حقانی ہے وہ دربار جہاں سب ولیوں کا آنا جانا ہے. بے پیسہ دین و دنیا کا ہوتا ہے بھلا اور امن و امان. بے پیسہ دین و دنیا کا ہوتا ہے بھلا اور امن و امان. حقانی وظیفہ پڑھ کر کے اس راز کو ہم نے جانا ہے. جو پیسر مقرر کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بے پیسہ کا کیا معاملہ ہے، یہ جو بے پیسہ کا کیا معاملہ ہے. بے پیسہ دین و دنیا کی بھلائی، بغیر پیسے کے تو آج کل کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. کمال جعفری صاحب نے اپنے اشعار میں اس کو لکھا، اس راز کو کلیئر کیا کہ بے پیسہ دین و دنیا کا ہوتا ہے بھلا اور امن و امان. حقانی وظیفہ پڑھ کر اس راز کو ہم نے جانا ہے.
اس کو یقین کرنا ہے تو آپ کو حقانی وظیفے کو پڑھنا ہوگا. جب بندہ حقانی وظیفے کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً جو کام اس کا پیسے دینے سے نہیں ہوتا وہ کام بغیر پیسے کے ہو جائے گا. یہی ہے کرامت، یہی ہے توکل اللہ. اللہ کے اوپر یقین کرنے کا جو تحفہ ملتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرے اوپر بندہ پوری طریقے سے یقین کرتا ہے، پوری طریقے سے توکل کرتا ہے، تو ہم اسے وہاں سے روزی دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ رزق کے ذریعے بھی الگ الگ ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو ظاہر ہیں، سب دیکھتے ہیں، لیکن جو رزق اللہ غائبی طور پر عطا فرماتا ہے، اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے اوپر پوری طریقے سے توکل کرتا ہے تو ہم اسے ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ کبھی سوچ نہیں سکتا. حقانی ہے وہ دربار جہاں سب ولیوں کا آنا جانا ہے. اللہ کو وہ پہچانے گا، سبحان اللہ، اللہ کو وہ پہچانے گا، خود نفس کو جو پہچانے گا. حدیث شریف میں ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اس وظیفے کے راز کو، اس وظیفے کی حقیقت کو، اس دربار کی سچائی کو، اس دربار کے اصول و قوانین کو پیرو کر کے رکھ دیا اس اشعار میں کمال جعفری صاحب نے. پیرو کر کے یعنی جمع کر دیا، چاروں طرف سے لا کر کے اسی اشعار میں جمع کر دیا. کیا کہا؟ اللہ کو وہ پہچانے گا، خود نفس کو جو پہچانے گا. کیا من عرفہ کا مقصد ہے یہ سب کو ہمیں بتلانا ہے. یا من عرفہ نفس ہو فقد عرف ربہ کا جو راز ہے اس کو لوگوں کو بتانا ہے. کیسے؟ اس وظیفے کے ذریعے سے، عرس کل کے ذریعے سے، حلال رزق کے ذریعے سے، نماز کی پابندی کے ذریعے سے، اور تقوی پرہیزگاری کے ذریعے. ایک بار درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک رسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واولادہ وذریتہ وازواجہ وصحابہ واولیاءہ وامتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. حقانی ہے وہ دربار جہاں سب ولیوں کا آنا جانا ہے. آتے ہیں یہاں پر غوث و کتب، دربار یہ وہ شاہانہ ہے. ہاں فیض سے پانچوں مرشد کے، ہاں فیض سے پانچوں مرشد کے مانک طلح کے علاقے میں. یہ علاقہ مانک طلح کا پڑتا ہے. ہاں فیض سے پانچوں مرشد کے مانک طلح کے علاقے میں، جس سمت نظر پڑتی ہے ادھر رحمت کا جب کاشانہ ہے. جس سمت نظر پڑتی ہے ادھر رحمت کا جب کاشانہ ہے. عبادت ہے ہر دم ایمان ہے اس کا مستحکم، مصروف عبادت ہے ہر دم ایمان ہے اس کا مستحکم. ٹھوکر میں ہے اس کے سارے جہاں، ٹھوکر میں ہے ان کے سارا جہاں، اللہ کا وہ دیوان ہے. حقانی ہے وہ دربار جہاں سب ولیوں کا آنا جانا ہے. شاعر نے کیا کہا؟ مصروف عبادت ہے ہر دم ایمان ہے اس کا مستحکم. یعنی وہ کامل ایمان کے مرتبے پر پہنچ گیا جو ہر وقت عبادت میں مصروف ہے. اس کا جو ایمان ہے وہ کمال درجے پر آ گیا، یعنی یقین توکل اس کا مضبوط ہو گیا.
اور وہ اللہ کی عبادت میں ہر وقت مصروف ہو گیا ہے۔ ٹھوکر میں ہے اس کے سارا جہاں، جو اس طرح کا ہو گیا اس کے پیر کے ٹھوکر میں ساری دنیا رکھی ہوئی ہے۔ وہ جو ہم اس دن بیان کر رہے تھے کہ جو صاحب جو بادشاہ تھے، انہوں نے جو اشرفی کی تھیلی دی اولیاء اللہ کو اور کہا حضور یہ جو سونے کی اصرفی ہے یہ میری اپنی حلال کمائی ہے، اس کو آپ لے جائیں، تحفہ سمجھ کر کے قبول کریں۔ تو آپ نے کہا نہیں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ جو مرید تھا، جب آپ آدھے رستے پہ پہنچے تو مرید نے کہا حضور آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، آپ لے لیتے مجھے دے دیتے، میں اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا۔ شیخ سے مرید آدھے رستے میں جب بادشاہ کے دربار سے واپس ہو رہا ہے تب یہ بات کہہ رہا ہے کہ حضور آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ مت لیتے، آپ لے لیتے مجھے دے دیتے، میں اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا۔ تو وہ ولی کامل جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ہم بادشاہ کے چند رسرفیوں کو لیتے جو کہ اللہ نے مجھے وہ قدرت دی ہے کہ اگر میں اس پہاڑ کو کہوں کہ سونا ہو جا تو یہ سونا ہو جائے۔ یہ کہا اور اشارہ کیا سامنے جو پہاڑ تھا۔ مرید نے جب نظر اٹھا کے پہاڑ کو دیکھا تو وہ پہاڑ سونا ہو چکا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ سارے اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ یہ آپ کانسیپٹ اپنے اندر لے لیجئے۔ جو مقرر بیان کر رہے تھے کہ یورپ میں اگر آپ کو ایسا ولی ملے تو آپ اس کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ اگر فرانس میں، جرمن میں، جاپان میں، افریقہ میں، دنیا کے کسی کونے کسی گوشے میں اگر ایسا کامل پیر آپ کو ملے تو آپ اس کی صحبت میں آئیں اور جائیں، بیٹھیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے سب کا مقصد یہی ہے کہ اس کو بھی اللہ کا ولی بنا دیا جائے۔ ان کے پاس جو آتے اور بیٹھتے ہیں یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ کا دوست بنا دیتے ہیں، اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ بہرحال شاعر کہتا ہے ٹھوکر میں ہے اس کی سارا جہاں، اللہ کا وہ دیوانہ ہے، دشواریاں جتنی بھی آئے راہوں میں مگر یہ عہد کرے، دشواریاں جتنی بھی آئے راہوں میں مگر یہ عہد کرے، حقانی وظیفہ لوگوں کو جا جا کر ہمیں پہنچانا ہے۔ شاعر کہتا ہے دشواریاں چاہے جتنی تکلیف ہو، لوگ آپ کو برا کہیں بھلا کہیں، جو بھی کہیں، پیدل جانا ہو، گاڑی سے جانا ہو، بس سے جانا ہو، جیسے بھی جانا ہو، جتنے بھی تکلیفیں ہوں، برداشت کر کے آپ یہ اپنے دل میں ٹھان لیں کہ یہ حقانی وظیفہ، یہ مولانا ذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کا پیغام، یہ اصول و قوانین، قرآن و حدیث کی باتیں ہم لوگوں کو گھر جا جا کر کے ہم بتائیں گے۔ یہ وعدہ کر لیں، یہ عہد کر لیں۔ حقانی وظیفہ لوگوں تک جا جا کے ہمیں پہنچانا ہے، مرشد ہے ادا گاچھی تو کہیے سبحان اللہ، مرشد ہے ادا گاچھی تو آسان کمال ہے ہر مشکل، مرشد ہے ادا گاچھی تو آسان کمال ہے ہر مشکل، مرشد کے نقش قدم پر چل کر مقصد ہستی کو پانا ہے، حقانی ہے وہ دربار جہاں سب ولیوں کا آنا جانا ہے۔ حقانی درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وآلِ بیتہ واولادہ وذریتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء وامتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آلِ سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کریم سورہ نحل کی 99 نمبر کی آیت کی جو میں نے تلاوت کا صرف حاصل کیا، انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ترجمہ ہے بے شک شیطان، قرآن کریم کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک شیطان ان لوگوں پر کبھی قابو نہیں پا سکتا۔ کہیے سبحان اللہ۔ دنیا جانتی ہے
قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن قرآن ہی کہہ رہا ہے کیا؟ بے شک شیطان ان لوگوں پر کبھی قابو نہیں پا سکتا جو مومن ہے، جو مومن ہے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ ایک طرف یہ بھی بتا رہا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ شیطان سے ہوشیار رہو، شیطان سے خبردار رہو، شیطان سے بچ کے رہو، اور دوسری طرف اللہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ انہی لوگوں میں میرے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو سرٹیفکیٹ مل چکا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ جن کو ہدایت مل چکی ہے، جو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ بے شک شیطان ان لوگوں پر قابو نہیں پا سکتا، یعنی ان کو کبھی بہکا ہی نہیں سکتا۔ چھوٹی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ شیطان انہیں بہکا ہی نہیں سکتا، ان پر اپنا قابو ہی نہیں چلا سکتا۔ کیوں؟ جو پکے مومن ہیں اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، شیطان کے معاملے میں تجربۃ الاولیاء کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے پانچوں مرشدین کے مرشدوں میں سے ہیں، کہیے سبحان اللہ، ان سے کچھ لوگ ملاقات کرنے کے لیے ان کے خانقاہ گئے، اور خانقاہ کے دروازے سے جب اندر انٹری کر رہے تھے تو دیکھا کہ عزازیل کو پیر کے بل باندھ کے لٹکایا گیا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ انہوں نے دیکھا ایک نظر کہ جو شیطان عزازیل جس نے ہمارے اور آپ کے باپ کو بہکانے کی کوشش کی اور اپنے شیطانی فطرت میں کامیاب رہا، اور ان کے ذریعے سے ہم سب دنیا میں تشریف لے آئے۔ وہاں پہ گندم جو کھلایا، وسوسہ ڈالا، وہ شیطان عزازیل کو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ کے چوکھٹ پر دیکھا کہ اس کا دونوں پیر باندھ کے لٹکائے ہوئے ہیں، پیر اوپر سر نیچے۔ اور یہ جو آئے ہوئے تھے تقدین لوگ، جو حضرات ان کے پاس آئے تھے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ اندر خانقاہ میں جاتے ہیں، دعوت ہوتی ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور پھر جب اطمینان ملتا ہے تو پوچھتے ہیں حضور ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بولے کیا سمجھنا چاہتے ہو؟ بولے سمجھنا یہ چاہتے ہیں حضور، ابھی جب ہم خانقاہ کے اندر آ رہے تھے تو دیکھا کہ شیطان لعین جو ہے آپ کے خانقاہ کے دروازے پر الٹے پاؤں لٹکا ہوا ہے۔ آپ نے کہا اس کو سزا دی گئی ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ حضرت بیان کر رہے تھے کہ کہاں بیٹھے ہیں، آپ کو اندازہ ہے؟ یہ فاروق اعظم کا دربار ہے۔ وہ فاروق اعظم جس گلی سے وہ چلتے تھے شیطان رستہ بدل دیتا تھا۔ وہ فاروق اعظم ایک شرابی شراب کا بوتل لے کے آ رہا تھا، سامنے سے حضرت عمر فاروق اعظم کا آنا ہوا، نظر اس کی حضرت عمر فاروق اعظم پر پڑی، حضرت عمر فاروق اعظم کی نظر اس پہ پڑی، جو کہ جب آمنے سامنے نظر پڑی تو تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا۔ دیکھیے شراب پیتا تھا جو کہ منع ہے، باوجود جو حرام ہے اس کے پیتا تھا، لیکن جو ڈر اللہ سے نہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کو دیکھنے کے بعد ہلنے لگا، کانپنے لگا، فوراً بوتل کو پیچھے کر لیا اور دل ہی دل میں کہا کہ اے مولا تو تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو تو بڑا کریم ہے، تو تو معاف کرنے والا ہے، تو تو بخش دینے والا ہے، لیکن یہ تیرا بندہ جو عمر ہے یہ کسی ظالم کو برداشت نہیں کرتا، یہ ظلم کی سزا فوراً دیتا ہے، اس کے ہاتھ سے کوئی بچ نہیں سکتا، آج میری لاج رکھ لے مولا، میں قسم کھاتا ہوں آج سے میں شراب نہیں پیوں گا۔ دل ہی دل عہد کر لیا اور شراب کی جو بوتل تھی اسے پیچھے کر لیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قریب آ گئے، بولا اے کیا لیا ہے؟ ڈر کے مارے کانپ رہا ہے۔ بولے حضور دودھ لیا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، دودھ لیا ہے۔ بولے چھپایا کیوں؟
لا دکھا، سامنے لا. جب لایا دیکھا تو وہ شراب دودھ ہو چکی تھی. دیکھا بولا ہاں اچھا دودھ ہے، ٹھیک ٹھیک چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ. وہ حضرت عمر فاروق اعظم کا دربار ہے یہ. آپ نے خواب دیکھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک ایک کر کے آ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں بھی آیا. جو لوگ آ رہے تھے ان آنے والوں کی حالت یہ تھی، کسی کا کپڑا گھٹنے تک، کسی کا کپڑا گھٹنے سے نیچے، کسی کا کپڑا گھٹنے سے تھوڑا سا اوپر، تھوڑا تھوڑا نیچے اوپر کر کے تھا. لیکن جب میں حضور کے سامنے آیا تو میرا کپڑا زمین پہ لت پت گھسٹتے ہوئے ہم نے آیا. میرا کپڑا گھسیٹتے ہوئے زمین پر میں حضور کے بارگاہ میں پیش ہوا. آنکھ کھلی، صبح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے. بولے کیا خواب دیکھا؟ بولے حضور آپ کی بارگاہ میں آپ کے صحابہ ایک کے بعد دوسرے آ رہے تھے، ان سبوں کا کپڑا چھوٹا چھوٹا تھا، لیکن حضور جب میں آپ کے سامنے آیا تو میرا جو جبہ تھا وہ زمین پہ ایک دم گھسٹتا ہوا آیا. بولے مبارک ہو اے عمر، اللہ نے تجھے دنیا کا حاکم بنایا. تمہارے ذریعے سے ایمان کو اللہ، تمہارے ذریعے سے اسلام کو اللہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دے. اس کی تعبیر یہ ہے تمہارے پاس سب سے زیادہ دین ہے تو قربان کیوں نہ جائیں. یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی اولاد. کون عمر فاروق اعظم؟ جن کو قلف جہنم کہا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا، جب وہ پیدا ہوگا تو اللہ جہنم کے دروازے کو بند کر دے گا، اس کا نام عمر ہوگا. حدیث میں ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ عمر جب روز محشر میں آئیں گے تو ان کا رعب ایسا ہوگا کہ 70,000 گھڑ سوار آگے ہوں گے، 70,000 گھڑ سوار پیچھے ہوں گے، اور سب کے سب اپنے ہاتھوں میں علم لیے ہوں گے، یعنی جھنڈا، اور ندا کی جائے گی خبردار خبردار ہٹ جاؤ، حضرت عمر فاروق اعظم آ رہے ہیں. کون عمر فاروق اعظم؟ جن کی تلوار وہ دھاردار تھی کہ ایک مسلمان کہنے والا شخص اور ایک یہودی دونوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے اس کے معاملے میں کچھ جھگڑا ہو گیا ہے. جھگڑا یہ ہے کہ زمین میں کھیت میں پانی ڈالنے کا معاملہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فیصلہ اس غیر جو مسلم تھا، یہودی تھا، اس کے حق میں آپ نے فیصلہ سنا دیا. وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا اس نے سوچا کہ نبی نے تو اس کے حق میں فیصلہ سنایا ہے، لیکن ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے، ہم حضرت عمر فاروق اعظم کے دربار میں چلیں گے، ان سے ہم فیصلہ لیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کے بڑی تائید کرتے ہیں، مسلمانوں کی جو اہمیت ان کے نظروں میں بہت زیادہ ہے. وہ سمجھ نہیں سکا، کیوں؟ ایمان کے اس درجے پر نہیں پہنچا. دل میں رسول کا عشق پوری طریقے سے نہیں آیا تھا. ہاں نا، جو مکہ میں کچھ لوگ ایمان لے آئے تو وہ کیا کرتے، نماز کی حالت میں بتوں، چھوٹے چھوٹے بت کو اپنے بغل میں رکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نیت باندھو ہاتھ اوپر کر کے. جب نیت اوپر ہاتھ کر کے بندھوایا تو بت سب سارے نیچے گر گئے. اس طریقے سے کچھ لوگوں نے دھیرے دھیرے کر کے بتوں کو چھوڑا. نفاق تھا، زبان سے اللہ کو مانتا تھا اور دل ادھر جو ہے بت کو چھپائے ہوئے تھے بغل میں. بہرحال حضرت عمر فاروق اعظم کے دربار میں آئے دونوں حضرات. سوال رکھنے سے پہلے ہی اس یہودی شخص نے کہا کہ حضور پہلے سن لیں، یہ آپ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا چکا ہے اور وہاں فیصلہ میرے حق میں آ چکا ہے، باوجود اس کے یہ آپ کے پاس آیا ہے. بولے اچھا حضور نے تمہارے حق میں فیصلہ سنا دیا تو تم کیوں آیا؟ بھائی آپ سے فیصلہ لے لیں گے. وہ ٹھیک، ٹھہرو، ہم ابھی فیصلہ سناتے ہیں. اندر داخل ہوئے، تلوار نیام سے باہر نکالی، باہر آئے، سر اڑا دیا. کس کا؟ جو مسلمان کہہ رہا تھا. شور ہو گیا مدینے میں کہ جت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. حضور تک بات پہنچی. حضور نے کہا ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ عمر مسلمان کا قتل. بہرحال بلایا جائے. آپ حاضر ہوئے. بولے یا رسول اللہ
جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان کہاں ہے؟ کیوں؟ جو نبی کے فیصلے پہ تردد کرے، شک کرے، وہ مسلمان کہاں ہے؟ مسلمان کی پہچان یہ ہے، مسلمان کی پہچان حضرت عمر فاروق اعظم نے بتائی کہ نبی جو کہہ دے بغیر کہے، بغیر شک و شبہ اسے تسلیم کر لیا جائے، یہی مسلمان کی پہچان ہے۔ کون عمر فاروق اعظم؟ میرے عزیزوں، عمر فاروق اعظم وہ عمر فاروق اعظم، مجلس لگی ہوئی ہے، حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ننھی سی بچی ہے دف بجا رہی ہے، دف جو چمڑے کا پہلے آتا تھا دف بجا رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہ دف بجاتی رہتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان آتے ہیں، دف بجاتی رہتی ہے۔ حضرت عمر آ رہے ہیں، دور سے دیکھتی ہے، فوراً جو ہے دف کو رکھ کر اسی دف پہ بیٹھ جاتی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم آتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے عمر کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دربار کون سا ہے؟ کس کا دربار ہے یہ اس شخصیت کا دربار ہے جس کی نسبت، جس کا تعلق، جس کا بلڈ ریلیشن حضرت عمر فاروق اعظم سے مل رہا، جو زمانے کا مجدد ہے، جس نے حق اور باطل میں امتیاز پیدا کر دیا۔ کون ہے یہ؟ اکبر نے جب دین الہی کی شروعات کی اور اس نے رسالت محمد علیہ السلام پر یہ بہتان لگانے کی کوشش کی کہ 1000 سال پورا ہو چکا، اب دور نبوت ختم ہے، اگر اب میں نبوت کا اعلان کروں تو حضور کے نبی ہونے میں کوئی حرف نہیں آئے گا۔ وہ اکبر جب دین الہی کو عام کیا، اس نے شراب نوشی کو عام کیا، عیاشی کو عام کیا، کتنی مساجدیں ڈھا دی گئیں، کتنے مدرسے ڈھا دیے گئے، علماء کنارے کش ہو گئے جو حق پر تھے، فقراء اور اولیاء اللہ کنارہ گوشہ نشینی اختیار کرنے لگے۔ وہ جابر بادشاہ جس نے ہندوستان کی سرزمین پر کونے کونے میں قبضہ جمانے کے بعد اسلام کو نقصان پہنچانے کی جب کوشش کی، تو اس وقت جو شخص دنیا میں حقانیت کا اور دین اسلام کا علم لے کے بردار ہوا، اس کا نام باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ہے۔ اس کے جو استاد ہیں، جو مرید ہیں، ان کا نام ہے احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، مجدد الفسانی، امام ربانی۔ کون؟ حضرت عمر فاروق اعظم کی اولاد، حضرت مولانا دان غاشی رحمت اللہ علیہ کے چچیرے بھائی ہیں، چچا جات بھائی ہیں۔ کس خانقاہ میں بیٹھے ہو؟ حضرت بائدت تھوڑا ہی سا بیان کر سکے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی فضیلت اتنی ہے کہ 1000 تقریباً 1200 پیج پہ صرف عمر فاروق اعظم کی خصوصیت کو بیان کیا گیا۔ عزیزوں، بہرحال وقت تو ختم ہو گیا، تو باجد بستامی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جو اجازیل کو تم نے دیکھا میرے خانقاہ کے دروازے پہ الٹا لٹکے ہوئے، اسے سزا ملی ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور سزا؟ شیطان کو کیسی سزا؟ بولے اس کی سزا یہ ہے کہ اسے منع کیا گیا تھا کہ تم باجد بستامی کے علاقے میں قدم مت رکھنا، یہ سبحان اللہ۔ اور اس نے اقرار کیا تھا کہ حضور میں آپ کے علاقے میں کبھی نہیں آؤں گا، باوجود اس کے اس نے وعدہ خلافی کی ہے، اسی لیے اس کو یہ سزا دی گئی ہے۔ 6 مہینے تک میری خانقاہ میں دروازے پر الٹے پاؤں لٹکایا لٹکا رہے گا اسی طریقے سے۔ تو یہ اولیاء اللہ ہیں، ان سے بھڑنے والے نہ زمین میں رہتے نہ آسمان میں رہتے۔ یہ سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ یہ اولیاء اللہ ہیں، ان سے لڑنے بھڑنے والے جو ہوتے ہیں نہ زمین میں جگہ ملتی ہے نہ آسمان میں جگہ ملتی ہے۔ ایک اللہ سے جو اللہ کی مخالفت، اللہ کو نہیں مانتے، بہت لوگ ہیں اللہ کو نہیں مانتے لیکن کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، چل رہے ہیں، سب کچھ ہے نا، لیکن ولی اللہ کی مخالفت کر کے دیکھ لو، کھانا پینا سب محال ہو جائے گا، ایک رات نہیں گزار پاؤ گے۔ کیوں؟ اللہ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ تم اسے کچھ کہہ دو، وہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے کو کچھ کہو گے تو نہ دنیا میں رہو گے قاعدے سے، نہ آخرت میں تمہیں کوئی جگہ ملے گی۔ یہ وہ خانقاہ عظیم ہے، ہندوستان کی سرزمین پر قائم ہے، یہ ہندوستانیوں کے لیے فخر کی بات ہے، اور خاص کر بنگال کے لیے
بہت ہی متبرک جگہ جگہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور سے چن لیا اور اس زمین کے ذریعے سے دنیا کے کونے کونے میں ایمان کا نور پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو دربار حقانی انجمن میں نسلاً بعد نسل تا قیامت تک آنے کی، رہنے کی، بیٹھنے کی، اور پانچوں جتنے مرشدین حضرات آئے قیامت تک ان کے دامن کو پکڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرشد ہمارے کہتے بابا ہاتھ سے چھوٹے دانت سے پکڑو اس خانقاہ کو، ایو سبحان اللہ، ہاتھ سے چھوٹے دانت سے پکڑو کس کو؟ اس خانقاہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ وہی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔